الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو خوشی کے لمحات اور خوشی کے ایام عطا فرمائے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے خوشی کے لمحات اور خوشی کے ایام جو اللہ نے مقرر اور متعین کیے ہیں، اگر غور کیا جائے تو ان کا تعلق نیکی اور عبادت سے وابستہ ہے کہ نیکی کی اب خوشی مناؤ، نیکی کی، عبادت کی اب راحت اور آرام حاصل کرو۔ تو نیکی کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے خوشی کے لمحات عطا فرماتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا نا، مومن کے ایمان کی پہچان کیا ہے، ایمان کی علامت کیا ہے؟ یا رسول اللہ، کیسے پتہ چلے گا کہ میں مومن ہوں کہ نہیں ہوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن۔ اگر تجھے تیری نیکی خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے بے چین کر دے، پریشان کر دے، تو تو سمجھ جا کہ تو مومن ہے، سمجھ جا کہ پھر تو مومن ہے۔ مومن سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کا وزن پہاڑوں سے زیادہ اس کے دل اور دماغ پر سوار ہو جاتا ہے۔ میں نے اللہ کی نافرمانی کی، جس اللہ نے مجھے زبان دی اسی زبان سے اس رب کی نافرمانی کر بیٹھا، جس اللہ نے آنکھیں دی اسی آنکھوں کو اسی اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر بیٹھا، جس اللہ نے کان دیے انہی کانوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر بیٹھا، جس اللہ نے جوانی دی اسی اللہ کی نافرمانی میں جوانی کو استعمال کر بیٹھا، جس اللہ نے مال دیا اسی اللہ کی نافرمانی میں مال کو استعمال کر بیٹھا، جس اللہ نے طاقت دی اسی اللہ کی نافرمانی میں طاقت کو استعمال کر بیٹھا، جس اللہ نے عہدہ اور منصب دیا اسی اللہ کی نافرمانی میں عہدے اور منصب کو استعمال کر بیٹھا۔ یہ میں کیا کر بیٹھا؟ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ جب تک توبہ نہیں کرے گا، جب تک اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنے جرم کو معاف نہیں کرواتا، اس وقت تک اسے سکون نہیں ملتا۔ اور نیکی ہو جائے الحمدللہ، اللہ نے تہجد پڑھوا لی، اللہ نے روزہ رکھوا دیا، اللہ کی ہمت و توفیق کی بدولت میں نے اشراق پڑھ لی، چاش پڑھ لی، اوابین پڑھ لی، قرآن کی تلاوت کر لی، اللہ اکبر، خوشی ہوتی ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا کہ سنو، نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ پتہ نہیں۔ فرمایا، تمہیں ایسی نیکی نہ بتاؤں جس کا اجر نمازوں سے زیادہ ہے؟ ایسی نے ضرور بتائیں یا رسول اللہ۔ فرمایا، ایسی نیکی نہ بتاؤں جس کا اجر روزوں سے زیادہ ہے؟ فرمایا، ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ فرمایا، ایسی نیکی نہ بتاؤں کہ جس کا اجر تمہیں ایسی نیکی نہ بتاؤں جس کا اجر صدقے سے زیادہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑ دینا یہ نمازوں سے، روزوں سے، صدقات سے اور دیگر عبادات سے بہت زیادہ اللہ کے یہاں اجر رکھتا ہے، اللہ کے یہاں اس کا اجر ہے۔ قیامت والے دن
انسان کے اعمال میں سب سے وزنی جو عمل ہوگا، سب سے پہلے جو تولا جائے گا، وہ نمازیں نہیں ہوں گی، وہ روزے نہیں ہوں گے، وہ صدقات نہیں ہوں گے، وہ عطیات نہیں ہوں گے، وہ خیرات نہیں ہوں گی، وہ آپ کی قربانیاں نہیں ہوں گی، بلکہ آپ کا وہ حسن سلوک ہوگا جس کا وزن قیامت کے والے دن آپ کی نیکی کے پلڑے میں سب سے زیادہ ہوگا۔ اور وہ گناہ جس کا وبال، جس کا وزن قیامت والے دن سب سے زیادہ ہوگا، وہ زنا نہیں ہے، وہ شراب نہیں ہے، وہ جھوٹ بولنا نہیں ہے، وہ کوئی اور اللہ کی نافرمانی کرنا نہیں ہے، بلکہ آپس کی نفرتیں اور آپس کی بد اخلاقی اور بدسلوکی والا گناہ ہے، جس کا وزن کل قیامت والے دن نامہ اعمال میں سب سے زیادہ ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، اسلام ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، من احب ان یبسط فی رزقہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں اللہ برکت عطا فرمائے، اس کی اولاد میں اللہ برکت عطا فرمائے، روزی برکت والی ہو اور گھر کا ماحول برکت والا ہو، خوشیوں بھرا ہو، اسے چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ کرے، صلہ رحمی والا تعلق قائم کرے، آپس میں جوڑ کے ساتھ رہے، آپس میں محبت کے ساتھ رہیں، آپس میں تعلقات کو استوار کرے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کریم کی آیت اتری، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دے۔ وہ اپنا باغ لے آئے جس میں 600 کھجوروں کے درخت تھے، بہت بڑی مالیت اور بہت بڑی ملکیت سمجھی جاتی تھی اس زمانے میں، اور اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ، قرآن کریم کی آیت اتری ہے، اور اللہ کے نبی کو بھی ان کا باغ بڑا پسند تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے باغ میں تشریف لے جایا کرتے، اس کے سائے میں بیٹھا کرتے تھے، وہاں ہوا کھایا کرتے تھے، اس سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے، پانی وہاں کا پیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ بات سنی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو طلحہ تم اس باغ کو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر دو، ان میں تقسیم کر دو، اس میں اللہ تمہیں ڈبل اجر عطا کرے گا، ایک تمہارے صدقے کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر بھی ہوگا، اور دوسرا تمہارے اس عمل سے صلہ رحمی والی جو نیکی ہوئی ہے اللہ اس کا بھی تمہیں اجر عطا کرے گا، اس کا بھی تمہیں اجر عطا کرے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائیں اور عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری خادمہ کے پاس ایک بکری تھی، انہوں نے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کس کو دیا؟ کہا بس غریب غربا میں دے دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ اپنے ماموزات لوگوں کو دیتی، ماموں میں تقسیم کرتی، اللہ اس کو ڈبل اجر عطا کرتا، اللہ اسے ڈبل اس نیکی کا اجر دیتا۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزوں، یہ بہت عمدہ عمل ہے کہ انسان اس معاملے کے اندر اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی والا معاملہ کرے، رشتہ داروں سے جوڑ قائم کرے، رشتہ داروں سے توڑ نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مسلمان آپس میں ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے یہاں اعمال قبول کیے جاتے ہیں لیکن ان کے عمل روک دیے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں صبر کرو جب تک کہ یہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے، آپس کے معاملات کو صحیح نہیں کر لیتے، ان کا عمل میرے دربار میں پیش نہ کرو۔ جو ٹوٹے ہوئے ہیں آپس میں جڑ جاؤ، یہ نہ سوچو میری ناک کٹ جائے گی، یہ نہ سوچو میری عزت ختم ہو جائے گی، یہ نہ سوچو میرا کیا بنے گا۔ ارے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جو بلندی پر چڑھنا چاہتا ہے اسے جھک کر ہی چڑھنا پڑتا ہے، جو بلندی پر چڑھنا چاہتا ہے اسے جھک کر چڑھنا پڑتا ہے۔ جس شاخ کے اوپر پھل ہوتے ہیں وہ شاخ جھکی بھی ہوتی ہے۔ اللہ جس کو عزت دینا چاہتا ہے اللہ اسے تواضع عطا فرماتا ہے، اسے جھکنے کی توفیق عطا کرتا ہے، اسے دوسرے کے آگے معافی میں پہل کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ کس کو؟ جس کو اللہ عزت عطا فرماتا ہے، جس کو اللہ عزت دینا چاہتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اگر تمہیں دنیا میں یہ لگتا ہے کہ تو جھکنے سے، صلہ رحمی والے قدم اٹھانے سے تمہاری عزت ختم ہو جائے گی تو قیامت میں حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کروں گا، وہاں آ جانا اور جتنی عزت چاہیے مجھ سے لے کے چلے جا۔
اتنی عزت چاہیے مجھ سے لے لینا۔ اس لیے میرے دوستو، جو رشتہ داروں میں ناراض ہیں، بھائی ناراض ہے، بہن ناراض ہے، اور بڑے چھوٹے جتنے رشتہ دار ناراض ہیں، دور کے قریب کے رشتہ دار ناراض ہیں، خود پہل کر لیں۔ عید کا موقع خوشیاں بانٹنے کا موقع ہے، محبتیں بانٹنے کا موقع ہے، اخلاق کے پھل تقسیم کرنے کا موقع ہے، اخلاق کے پھول تقسیم کرنے کا موقع ہے، اخلاق کی خوشبو بانٹنے کا موقع ہے۔ یہ عید کا موقع، یہ خوشیوں کے تقسیم کرنے کا موقع۔ تو سب سے پہلی چیز میرے دوستو، عید کا پیغام ہمارے لیے یہ ہے، عید سے پہلے ہم اپنے اس معاملے کو درست کر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مسلمان آپس میں بات نہیں کرتے اور 3 دن سے زیادہ وقت گزر گیا کہ انہوں نے آپس میں بات نہیں کری، اگر اس حال میں مر گئے ڈائریکٹ جہنم کے اندر جائیں گے، سیدھا جہنم کے اندر جائیں گے۔ اس لیے میں کیوں معافی مانگوں؟ غلطی تو اس کی ہے۔ ارے میاں، تیرے نبی نے کہا، میرے نبی نے کہا، ہم سب کے نبی نے کہا، جو دنیا کے اندر اگر جھگڑے کو ختم کرنے کے خاطر معاف کر دے گا، کل قیامت میں اس کے لیے جنت الفردوس کی ضمانت لیتا ہوں، اس کے لیے جنت الفردوس کا اعلان کرتا ہوں۔ بتاؤ سستا سودا ہے کہ نہیں؟ سستا سودا ہے کہ نہیں؟ معاف کریں، معاف کرنا سیکھیں، معافی مانگیں، ٹوٹے ہوئے ہیں جڑ جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حالت صحت کے اندر کبھی اللہ کے نبی جماعت میں تاخیر نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ جماعت میں تاخیر ہو گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کر دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر تشریف لائے تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کیوں تاخیر ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی 2 قبیلوں میں گئے تھے، جہاں اللہ کے نبی کو پتہ چلا یہ آپس میں لڑے ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور ان میں صلح کرا دی، ان میں صلح کرا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا نا، نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی آپس میں صلح کرانا ہے، اور گناہ میں سب سے بڑا گناہ آپس میں توڑ کا پیدا کرنا ہے۔ یہ انسان کی نیکیوں کو ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے اس طرح سروں سے بالوں کو صاف کر دیتا، اس طرح سر سے بالوں کو صاف کر دیتا۔ اس لیے میرے دوستو، میرے عزیزو، ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، جو ہمارے رشتہ دار آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، ہم جوڑ کا ذریعہ اور سبب بنے، ہم جوڑ کا سامان بنے، اور جتنے بڑے بوڑھے رشتہ دار ہیں وہ ہمارے گھروں کے اندر ہیں، ان کے ساتھ خوشی کا اظہار کریں، محبت کا اظہار کریں۔ آج ماں باپ کی دنیا میں کوئی قدر نہیں ہے، ماں باپ کی کوئی قیمت نہیں ہے، نوجوان کے دل میں ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جبکہ میرے دوستو یہ ماں باپ، یہ دادا دادی، یہ نانا نانی، یہ بڑے، یہ رشتہ دار، یہ اعزاء اقارب، یہ گھر میں ہیں تو لوگ ہم سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر آتے ہیں۔ ان کی مثال دھاگے کی سی ہے جس کے اندر سارے موتی پروئے ہوئے ہیں، اگر یہ دھاگا ٹوٹ جائے گا تو پھر سب موتی بکھر جایا کریں گے، جیسے موتی بکھر جاتے ہیں رشتہ دار بکھر جائیں گے۔ آج دادی بہت بری لگتی ہے، نانی بہت بری لگتی ہے، بوڑھے ہو گئے ماں باپ برے لگتے ہیں۔ کیا ہو گیا ان کو؟ ارے انہوں نے اپنی کمر جھکا دی تمہیں سیدھا کرتے کرتے، ان کی کمر ٹیڑھی ہو گئی تمہیں سیدھا کرتے کرتے، ان کی جوانی ختم ہو گئی تمہیں جوان کرتے کرتے، ان کی صحت ختم ہو گئی تمہیں صحت مند بناتے بناتے، ان کی ہڈیاں کمزور ہو گئی تمہیں طاقتور بناتے بناتے، وہ بولنا بھول رہے ہیں تمہیں بولنا سکھاتے سکھاتے، وہ چلنا بھول رہے ہیں تمہیں چلنا سکھاتے سکھاتے۔ آج تم یہ سوچ رہے ہو تم بیمار ہو جاتے تھے، یہی ماں باپ ہیں، سب کچھ چھوڑ کر اپنی نیند قربان کی، اپنا کھانا قربان کیا، گھر کا آرام قربان کیا، اپنی ساری خواہشات قربان کر کے تمہارے سر پر کھڑے رہتے تھے۔ آج یہی ماں باپ بیمار ہو جائیں، یہی گھر کے بزرگ بڑے بیمار ہو جائیں، انسان کو 4 دن بعد غصہ آنے لگتا ہے، کیا مصیبت ہمارے سر پہ بن پڑی ہے، کیا درد سر آ چکا ہے۔ ارے میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ ماں باپ، یہ دادا دادی، یہ نانا نانی، یہ بڑے، یہ وہ نعمت ہیں، یہ وہ اللہ کا فضل ہیں جو راتوں کو اٹھ کر بھی ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، جن کی آنکھ کھلتی ہیں تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ اور آج اتنی حیثیت نہیں ہماری ان کے لیے، اتنی قیمت نہیں ہمارے دلوں میں ان کی۔ اس لیے میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ وقت اپنے بڑوں کو اپنی خوشی میں شریک کرنے کا ہے، ان کے ساتھ وقت کے پاس کرنے کا ہے، وقت گزارنے کا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت میں وہ گھڑی آئے گی، وہ ایام آئیں گے، وہ وقت آئے گا کہ جب انسان اپنے دوست کو اپنے ماں باپ پر فوقیت دے گا۔ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى آبَاهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، ماں کو ذلیل کریں گے، باپ کو دھتکاریں گے، اور دوست کو وقت دیں گے۔ آج
جہاں آپ نوکری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، چند ٹکے ملتے ہیں، ان چند ٹکوں کے خاطر کتنی باتیں سنتا ہے انسان، اپنے بڑے کی کتنی باتیں سنتا ہے، جس سے دنیاوی مفاد ہے اس مفاد کی وجہ سے کتنی باتیں سنے گا، کتنی برداشت کرے گا، کتنی سہے گا. لیکن ماں باپ اور یہ رشتہ دار جنہوں نے ہماری دنیا بنانے کے لیے، ہماری آخرت بنانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، آج میرے دوستو ان کی بات سننا ہم گوارا نہیں کرتے، ان کی باتیں ہمیں کڑوی لگتی ہیں. یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. جانور کا ذبح کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے، اس سنت پر عمل کرنے کے لیے انسان کا صاحب مال ہونا ضروری ہے. اور نفرتوں کو ختم کرنا، محبتوں کو بانٹنا، نفرتوں کو ذبح کرنا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے صاحب ظرف ہونا ضروری ہے. قربانی تو ہر کوئی نیکی سمجھ رہا ہے اور کر رہا ہے نیکی ہے، عبادت کرنی بھی چاہیے، لیکن یہ سنت ابراہیمی ہے. جانور کا ذبح کرنا سنت ابراہیمی ہے، اور نفرتوں کو ذبح کرنا سنت محمدی ہے. اس کے لیے صاحب مال ہونا ضروری ہے، صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے، اس کے لیے صاحب ظرف ہونا ضروری ہے. صاحب ظرف ہونا ضروری ہے. آپ پہل کر لیں، بھائی ناراض ہے پہلے آپ فون کر کے پوچھ لیں، بہن ناراض ہے پہلے آپ فون کر کے پوچھ لیں، آپ پہلے قدم اٹھا لیں، آپ پہلے چلے جائیں. اور ان ایام کے اندر ان کو ہدایہ دیں، ان کو تحفے دیں، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، آپس میں جوڑ بڑھتا ہے. یاد رکھیے میرے دوستو، زندگی میں کچھ انسان کے رشتہ دار ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں آپ کے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کی دادی ہے، آپ کے دادا ہیں، آپ کی نانی ہے، آپ کے نانا ہیں، آپ کے بوڑھے والدین ہیں جو گھر سے باہر نہیں جا سکتے. ان کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے کہ آپ ان کے پاس وقت دیں. جب آپ چھوٹے تھے آپ روتے تھے، ہم چھوٹے تھے ہم روتے تھے، کیوں؟ ہمیں اپنی ماں چاہیے ہوتی تھی، وہ ماں گود میں بٹھاتی تھی. آج اس ماں کے پاس بیٹھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے. وہ بہن ہمیں لے کے گھوما کرتی تھی، آج اس بہن کو پوچھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. وہ بڑا بھائی ہمیں ساتھ لے کے کھیلا کرتا تھا، آج اس بھائی کے پاس جا کر طبیعت پوچھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کہاں چلی گئی یہ امت؟ کیا ہو گیا اس امت کو؟ پتہ نہیں کن چیزوں کو نیکی سمجھ بیٹھے ہیں، کن چیزوں کو عبادت سمجھ بیٹھے ہیں، کن اعمال کو صرف نیکی سمجھ کر اس پر بھروسہ کر بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے بیعت کر لیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا، جاؤ تم اپنے باپ کو تنگ کر کر آئے ہو، پہلے اپنے باپ کو خوش کرو، اس کے بعد میرے پاس آؤ. میری شریعت یہ حکم دیتی ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، بڑوں کے ساتھ اچھا رویہ اپناؤ. کتنی زندگی ہے، لڑ لڑ کر بھی گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور محبت کے ساتھ بھی گلشن بن جائے گی، خوبصورت بن جائے گی. ہاں میرے دوستو، ابو حمزہ سکری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں. دنیا سے ان کا ایک پڑوسی تھا، وہ 4000 درہم کے اندر اپنا مکان بیچ رہا تھا، جبکہ اس کے مکان کی قیمت 2000 درہم تھی. کسی نے پوچھا، بھائی اتنا مہنگا کیوں بیچ رہے ہو؟ کہ 2000 میرے مکان کی قیمت ہے اور 2000 ابو حمزہ سکری کے پڑوس کی قیمت ہے. یہ پڑوس کے ساتھ اتنے اچھے تھے. ان کا نام ابو حمزہ سکری. سکر کہتے ہیں عربی زبان کے اندر شہد اور میٹھی چیز کو. ان کا میٹھی چیز کا کاروبار نہیں تھا، بول میٹھے زبان سے نکلا کرتے تھے، اعضاء اور جواری سے میٹھے اعمال نکلا کرتے تھے. ان کا نام ہی سکری پڑ گیا. مرے تو اس طرح مرے کہ لوگ یاد رکھیں کہ بڑا اچھا انسان تھا، نہ یہ کہ لوگ کہیں شکر ہے جان چھوٹ گئی، شکر ہے کہ جان چھوٹ گئی. اچھے انداز سے، اچھے الفاظ سے لوگ یاد رکھیں. یہ ہے وقت. تو میرے دوستو، صلہ رحمی کرنا، خود پیش قدمی کرنا، خود آگے بڑھنا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کی فکر کرنا، ٹوٹے ہوئے ہیں مل جانے کی کوشش کرنا. عید کی خوشیاں دراصل یہ خوشیاں ہیں، مسلمان اس انداز سے گزارے اور ایثار کرے، تقسیم کرے. جو اللہ نے دیا آگے بانٹے، جو اللہ نے دیا آگے تقسیم کرے.
امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ، عید کا وقت آیا، گھر میں کچھ نہیں تھا. اپنی بیوی نے کہا بابا گھر میں کچھ نہیں ہے، کوئی بندوبست تو کرو. اپنے ایک دوست کے پاس گئے، تاجر کے پاس. اس نے 1000 درہم نکالے ایک تھیلی کے اندر، وہ پیک تھی، سیل پیک تھی، وہ امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ کو دے دی. امام واقدی گھر میں لے کر آئے تو تھوڑی دیر گزری تھی، ایک ہاشمی دوست آ گیا. یار عید کا وقت قریب آ گیا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے اپنے بچوں کے لیے، تم میری کوئی ہیلپ کر سکتے ہو، مدد کر سکتے ہو؟ تو امام واقدی نے اپنی اہلیہ سے، بیوی سے کہا کہ یار آدھے ہم رکھ لیتے ہیں، آدھے ان کو دے دیتے ہیں. بیوی نے کہا نہیں، ہم جب چل کر گئے، تم جب کسی کے پاس چل کر گئے، اس نے تمہیں مکمل دے دیا، تم بھی آگے مکمل دے دو، تم بھی آگے مکمل دے دو. اللہ کی شان، امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 درہم اس سے دے دیے اس ہاشمی کو. تھوڑی دیر گزری، اس ہاشمی کے پاس وہ تاجر آیا، کہا یار عید کا وقت ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تم میری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ اس نے وہی 1000 درہم والی تھیلی اٹھا کر اس تاجر کو دے دی. اس نے جب دیکھا یہ تو میری تھیلی ہے، کہا تمہارے پاس کیسے آئی؟ اس نے کہا یار میں فلاں اپنے امام واقدی کے پاس گیا تھا، پریشان تھا، اس نے مجھے یہ تھیلی دے دی. دوست نے کہا میں نے امام واقدی کو دی تھی، اس نے تمہیں دے دی. وقت کا وزیر تھا، وقت کا وزیر تھا. اس سے یہ بات پتہ چلی، یحییٰ بن خالد برمکی رحمۃ اللہ علیہ، جب اس کو یہ بات پتہ چلی، وہ 1000 درہم لے کر آیا. 1000 درہم لے کر آیا، 400 درہم امام واقدی کی بیوی کو دیے کہ اس نے اس انداز سے یہ عمل کیا. چاہتی تو کہہ سکتی تھی آدھا آدھا کر دو، 400 درہم اس کو دے دیے، باقی 200 امام واقدی کو دیے، 200 سید کو دیے ہاشمی کو، اور 200 جو ہے وہ اس تاجر کو دیے کہ یہ تمہارے درمیان میں تقسیم ہے. لوگوں میں یہ جذبات ہوا کرتے تھے. رابعہ بصریہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھی، 2 روٹیاں تھی، دروازے سے آواز آئی اللہ کے نام پہ کچھ ہے تو دے دو. خادمہ سے کہا یہ روٹیاں اٹھاؤ اور دے دو فقیر کو. خادمہ نے اٹھا کر دے دی. تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا اور کہا یہ تمہارے لیے گفٹ لے کر آیا ہوں. کہا کیا گفٹ ہے؟ کہا 17 روٹیاں ہیں. کہا تم راستہ بھول گئے ہو یا تمہیں کسی اور کے پاس جانا ہے؟ تم امانت میں خیانت کر رہے ہو. کہا نہیں یہیں پر آنا ہے. کہا نہیں ہو نہیں سکتا. تو کہا ہاں واقعی، یہ آگے چلا گیا. تھوڑی دیر بعد دوسرا آیا اور کہا بھائی تمہارے لیے گفٹ لے کر آیا ہوں. کہا کیا گفٹ ہے؟ دیکھا کھولا تو 20 روٹیاں تھیں. رابعہ بصریہ نے کہا ہاں اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایک پہ اللہ 10 دیتا ہے. دیکھو اللہ نے ہمیں ایک پہ 10 دے دیا، ہم نے 2 دی، اللہ نے 20 دی. وہ بے تحاشا اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے، دیا کرتے تھے، اللہ بھی پھر انہیں ایسے دیا کرتا تھا. ہم گن گن کر دیتے ہیں، اللہ بھی گن گن کر دیتا ہے. ہم نے دینا بند کر دیا، اللہ نے بھی دینا بند کر دیا. ہم نے دینا بند کر دیا، اللہ نے بھی دینا بند کر دیا. ہم نے تقسیم کرنا بند کر دیا، اللہ نے بھی تقسیم کرنا بند کر دیا. اس لیے میرے دوستو، جو قربانی کا گوشت ہے اس کے 3 حصے کریں. ایک رشتہ غریبوں میں تقسیم کریں، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کریں، اور ایک حصہ اپنے پاس رکھیں. یہ اس کا اصل قربانی کو سنت کے مطابق کرنے والا ایک عمل ہے. اس انداز سے اگر ہم کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو بھی قبول فرمائے گا اور ہماری عید کی خوشیوں کو حقیقی خوشی میں بھی تبدیل کرے گا. اللہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے اور ہماری عید کی خوشیوں کو حقیقی خوشیاں بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.